صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون. جیسا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو موضوع طے ہوا تھا میرج لائف کو لے کر، شادی شدہ زندگی کو لے کر، کہ جس میں ہم قرآن کے نظر میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور ان کی سیرت کے سائے میں اور علماء کرام کی زندگی اور ان کے نصیحتوں کے سائے میں ہم اس بہترین رشتے کو، کہ جس رشتے کو اللہ نے آسمانی رشتہ قرار دیا ہے اور جسے اللہ نے اپنی آیتوں میں اور اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں کی گفتگو تقریباً اس سے پہلے ہو چکی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتوں کو عرض کرنا بہت ضروری ہے، کہ جن میں سب سے پہلے یہ بات بہت واضح ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ جوڑے میں ہیں. اور جوڑ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم میل اور فیمیل کا جوڑ سمجھیں، مرد اور عورت کا جوڑ سمجھیں، بلکہ اللہ نے کائنات میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں تنہا نہیں بنائی ہیں، بلکہ ان کا جوڑ ہے ان کے ساتھ. جیسے ہم جوڑ عربی میں اگر دیکھا جائے تو ہم دن رات، علم اور جہالت، اور سردی اور گرمی، روشنی اور اندھیرا، یہ اسے جوڑ کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں خداوند عالم نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. خدا اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے جوڑوں کو بنایا ہے. ہم نے ہر جو بھی کائنات میں چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ جوڑے میں ہے، وہ ساتھ میں ہے، اکیلے نہیں ہے. لہذا آج سائنس بھی مانتی ہے کہ اگر پھول بھی جو ہے بغیر جوڑے کے وجود میں نہیں آتا، کوئی پھل بھی بغیر جوڑ کے وجود میں نہیں آتا. اب یہ سائنس اپنے اپنے اعتبار سے اس کو ثابت کرتی ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت پہلے ان ساری چیزوں کو فرما چکے ہیں. لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہوا کے ذریعے سے میل جو درخت ہوتے ہیں، میل جو پودے ہوتے ہیں، میل جو پھول ہوتے ہیں، یا میل پودوں سے یہ ہوا اس میں سے کچھ لکوڈ، کچھ رطوبت اٹھاتی ہے اور وہ فیمیل جو پودے ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، ان کے پاس پہنچاتی ہے. وہ اس طریقے سے پھول وجود میں آتے ہیں. یا پھر جو سارے پھل دنیا میں پائے جاتے ہیں ان پھلوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں، یعنی وہ پھل بھی بغیر جوڑ کے دنیا میں نہیں آتے. جیسے اس کو الگ الگ طریقے سے سائنس نے ثابت کیا ہے. کبھی کہا ہے کہ ہوا اس کے ذریعہ بنتی ہے، کبھی چڑیا یا پھر جو حشرات دنیا میں پائے جاتے ہیں، تتلیاں وغیرہ یا شہد کی مکھیاں، یہ سب بھی ذریعہ بنتی ہیں کہ جو ایک پھول سے دوسرے پھول پر جا کر بیٹھتے ہیں، ایک پودے سے دوسرے پودے پر یا درختوں پر. کہ اس طریقے سے ذرات جو ان پودوں کے جو ذرات ہوتے ہیں، جو درختوں کے جو ذرات ہوتے ہیں، میل درختوں کے جو ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات جا کر فیمیل درختوں پر جا کر گرتے ہیں، جس سے جو ہے پھل وجود میں آتے ہیں یا پھول جو ہے وجود میں آتے ہیں. تو یہ تو سائنس بھی مانتی ہے اب اس بات کو، لیکن قرآن تو بہت سال پہلے، بہت صدیوں پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا. اور قرآن میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑوں سے، ہر چیز میں ہم نے جوڑے قرار دیے ہیں. ہر چیز میں ہم نے نر اور مادہ، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نر اور مادہ سمجھتے ہیں، جو ہم میل اور فیمیل سمجھتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خدا یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہر چیز میں جوڑ ہے. لہذا سائنس بھی آج یہ مانتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں ایٹم پایا جاتا ہے. اور اسی ایٹم کو جب سائنس نے دیکھنا شروع کیا تو اس ایٹم کے اندر بھی دو چیزیں تھی، ایک الیکٹرون تھا، ایک پروٹون تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جوڑ ہیں. اور کائنات میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں ایٹم بھی موجود ہے، الیکٹران بھی موجود ہے اور پروٹون بھی موجود ہے. بہرحال یہ ایک سائنس کی اپنی ایک بحث ہے جس کو زیادہ تفصیلی نہ جاتے ہوئے صرف یہ بات کہ جو اللہ نے انسانیت کو پھیلانے کے لیے جو جناب آدم اور حوا کو اس زمین پر بھیجا اور اپنی قدرت اور اپنی پہچان کے لیے سب سے بہترین مخلوق کو بنایا
اور انہی جناب آدم اور حوا کے ذریعے سے کائنات میں اپنے سب سے چہیتے مخلوق کو پھیلایا. لہذا سورہ نساء میں خدا نے علم فرماتا ہے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ہم نے آدم اور حوا کے ذریعے سے ہی بہت سارے مرد اور عورتیں زمین پر ہم نے پھیلا دی. یا قرآن میں کئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر خدا نے علم فرماتا ہے کہ سورہ حجرات میں ہے یا دیگر جگہوں پر ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا اور خلق کیا ہے. اور پھر سورہ حجرات کی آیت کے جس میں آگے خدا نے فرماتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ آبادی الگ الگ قبیلے الگ الگ گروہ میں ہم نے کیوں بانٹا ہے، کیوں ہم نے جو ہے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری شناخت ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے، تمہاری آئیڈینٹیفائی ہو سکے. یہ الگ الگ قبیلوں میں بنانا یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی ایک نشانیاں ہیں. لہٰذا خداوند عالم کا جو مقصد تھا کائنات میں آدم اور حوا کو بھیجنے کا کہ اپنی سب سے بہترین مخلوق کو کائنات پر بھیجے اور اس طریقے سے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور خدا کی محبت کے لیے کہ جو اللہ نے ساری کائنات کو جس مخلوق کے لیے اللہ نے بنایا تھا اسی مخلوق کو اللہ نے جناب آدم اور حوا کے ذریعے سے ساری زمین پر پھیلا دیا. لہٰذا اب یہاں پر ایک بات یہ تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے اور آج کل آپ دیکھیں گے اور غور بھی کریں گے کہ کچھ جس کو کہا جائے کہ کچھ لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ اسلام میں بھائی بہن کے درمیان شادی جائز ہے، اس طریقے کی باتیں جو ہے پھیلاتے ہیں. اسی کو میں جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جناب آدم اور حوا کے ذریعے سے یہ کائنات کا انسانیت کا سلسلہ جو آگے بڑھا، اب یہاں پر بہت الگ الگ روایتیں اور الگ الگ جس کو کہا جائے کہ نظریات ہیں اور ہر عالم نے اپنے اپنے نظریے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح کیا ہے. میں ان سارے نظریات کو پیش نہیں کروں گا، صرف ایک نظریے کو کہ جہاں پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ کیا جناب آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیوں کے ذریعے سے نسل پھیلی ہے؟ تو معاذ اللہ، حاشا وکلا، پیغمبر اکرم سے بھی یہ روایت ہے اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے. اسی طریقے سے مسلسل چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام سے مسلسل یہ اسی بات کو لے کر روایتیں ہیں. زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. اللہ نے چند حوریہ جس کو کہتے ہیں کہ حوروں کو اللہ نے زمین پر بھیجا، یا جنہ میں سے جناب آدم کی اولاد جو تھے، جو بیٹے تھے، ان کی شادیاں ہوئی ان کے ساتھ اور اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھا کہ چچازاد جس کو کہیں گے کہ جناب حابیل یا پھر قابل اور یافیس اور شیس جو بعد میں جناب آدم کو جو اولاد ہوئی ان کے درمیان جو اس طریقے سے جو جناب آدم کے بیٹوں میں اور اللہ نے جو جنت سے حوریں نزلہ اور منزلہ کا بھی روایتوں میں نام آتا ہے، یا جنہ جو جنات میں سے جو کچھ عورتیں تھیں ان کے درمیان اس طریقے سے شادی ہوتی ہے اور پھر نسل آگے بڑھتی ہے اور اس طریقے سے چچازاد بھائی بہنوں میں شادی ہوتی ہے اور وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. یہ ایک نظریہ بیان کیا جاتا ہے اور اس نظریے کے پیچھے کئی روایتیں ہیں اور کئی قرآنی آیات بھی ہیں، لیکن میں ساری نظریات کو بیان نہ کرتے ہوئے امام نے پھر آگے فرمایا کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. البتہ ایک نظریہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بھائی بہن کے جو شادی کا جو مسئلہ ہے اس وقت ابھی شریعت نہیں تھی یا اس طریقے کی شریعت ہے، اس طریقے کے احکام نہیں ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں کا نظریہ اس طریقے کا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بہن میں شادی ہوئی ہے. لیکن زیادہ تر اس نظریے کو جو امام کی روایت کے تحت اور پیش نظر ہم مانتے ہیں، اور آج کی شریعت جو شریعت محمدی جس کو ہم کہتے ہیں شریعت اسلام، اس شریعت میں سگے بھائی اور بہن میں شادی حرام ہے. لہٰذا جو لوگ اسلام کے پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان کے یہاں پر بھائی بہنوں سے شادی جائز ہے، وہ کزن میں شادی جائز ہے. جو چچا زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں یا خالہ زاد ہیں یا مامو زاد ہیں، ان کے ایسے بھائی بہنوں میں شادی جائز ہے اسلام میں، ورنہ سگے بھائی بہن میں شادی اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک اور روایت میں چھٹے امام نے پھر اسی روایت میں ایک اور بات بھی امام نے عرض کیا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ نے یہ چیز کچھ جانوروں میں بھی رکھی ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان جانوروں میں بھی اللہ نے یہ چیز اور یہ سوچ ان کے درمیان رکھا ہے
کہ وہ اپنے سگوں سے جو ہے اس طریقے کے تعلقات قائم نہ کریں. تو امام نے اشارہ دیا کہ جب اللہ نے جانوروں کے اندر بھی یہ سوچ اور یہ فکر رکھی ہے تو ہم تو انسان ہیں, ہم تو شریعت کو ماننے والے, ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں, لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدم کی نسل یا نسل انسانی اس طریقے سے آگے بڑھی ہو. لہٰذا اگر پھر بھی اگر کچھ لوگ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو تفسیر المیزان میں آغائے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی اس بات پر گفتگو کی ہے, یا علماء کے الگ الگ نظریات ہیں, اس نظریے کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن دو باتیں جو اہم تھی عرض کرنا کہ اگر میں اپنی پچھلے والے بیان سے جو ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے اور تعلق اور رابطہ دیتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے کائنات میں جو سب سے بہترین رشتہ قرار دیا ہے وہ ایک زن و شوہر کا رشتہ ہے, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, جس رشتے کو اللہ نے اپنی آیتوں میں شمار کیا, اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے. لہٰذا اس رشتے کو اللہ نے چاہا کہ یہ رشتہ ہر طریقے سے پاک اور صاف رہے, اسی لیے اللہ نے قانون بنایا کہ اس قانون کے ذریعے سے جب تک کچھ کلمات ادا نہیں کیے جائیں, کچھ شرائط کے ساتھ, کچھ کنڈیشن کے ساتھ, تب تک ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت ایک دوسرے کے لیے حلال اور جائز نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ رشتہ آسمانی رشتہ ہے. جب یہ آسمانی رشتہ ہے تو یہ اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے جس طریقے سے اسلام کہہ رہا ہے, جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے, جس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. لہٰذا ہمارے یہاں جو نکاح کا طریقہ ہے یہ اس آسمانی رشتے کو اور الہی رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے, اور خداوند عالم نے اس طریقے سے کائنات کا سلسلہ آگے بڑھایا, اور انشاءاللہ اس بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آنے والے گفتگو میں آپ لوگوں سے کی جائیں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.